اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فجر کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فجر ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھی جب مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف ظلم کی چکی چلنا شروع ہو چکی تھی۔ اسی بنا پر اہل مکہ کو عاد اور سمود اور فرعون کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ اس سورت کی 30 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کے 89 نمبر پر ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ کیا؟ ہم تو پڑھ گئے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ایک آیت پر رک کر تدبر نہیں کیا، کچھ سوچا نہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک صاحب عقل کے لیے کیا اس میں کوئی قسم ہے، تو اس کا مطلب ہے ان آیات میں بہت ساری حکمتیں ہیں، تو ان میں سے کچھ ہلکی پھلکی ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والفجر، جب بھی اسم کے پیچھے واو کے اوپر زبر اور اسم کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے قسم کھائی جا رہی ہے۔ والفجر، واو کے اوپر زبر ہے، پھر فجر اسم ہے اور را کے نیچے زیر ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ توجہ لینے کے لیے، یعنی جب بھی کوئی قسم کھائی جائے تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ کوئی بہت سنجیدہ بات ہونے جا رہی ہے، بالکل الرٹ ہو جانا چاہیے ہمیں، اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آگے صورت میں کیا آ رہا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کس کو کہتے ہیں؟ جب بہت اندھیری رات ہوتی ہے نا، تو تب صبح کے قریب روشنی جو ہے وہ تاریکی کو پھاڑ کر نکلنا شروع ہوتی ہے، اس وقت کو کہتے ہیں فجر۔ زندگی شروع ہوتی ہے اس وقت۔ رات کتنی سونی ہو جاتی ہے نا، جتنی بھی بڑے سے بڑے شہر میں چلے جائیں، روشنیاں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن وہ رات سونی ہی لگتی ہے۔ پرندے سو جاتے ہیں، جانور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، درخت بھی سونے سونے لگتے ہیں، جیسے ہر چیز سوئی پڑی ہو، ایک سکوت سا طاری ہو جاتا ہے، یوں سمجھے کہ اس دنیا پہ ایک موت سی آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی پہلی روشنی ہلکی ہلکی نکلنا شروع ہوتی ہے نا، تو اسی وقت پرندے چہچہانا شروع ہو جاتے ہیں، ایک رونق سی آ جاتی ہے، یعنی موت کے بعد زندگی کی طرف اشارہ ہے اس والفجر میں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ موت جب ہم نے مر جانا ہے تو اس کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور لیال لیل کی جمع ہے، اور عشر کہتے ہیں 10 کو۔ ان 10 راتوں کے بارے میں مفسرین کی بہت سی آراء ہیں کہ یہ بہت اہم 10 راتیں ہیں، جن میں ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کی 10 راتوں کی طرف اشارہ ہو، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طرف، آخری 10 راتوں کی طرف، جو کہ بہت اہم ہوئے۔ رمضان میں وہی کا آغاز بھی ہوا تھا تو اس لحاظ سے بھی۔ اور دوسری بات کہی جاتی ہے کہ یہ 10 ذی الحج تک کی راتیں ہیں، یعنی ذی الحج کے پہلی 10 راتیں، اور یہ دونوں مہینوں کی یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں جنت کمانے کا بھی کہا گیا ہے۔ اور والفجر سے مراد کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحج کی صبح ہے کہ جس میں قربانی کی جاتی ہے نا۔ تو والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اور ان 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہر مہینے کی پہلی اور آخری 10 راتیں ہوں، کہ جب چاند باریکی سے دوبارہ جوبن پہ آتا ہے اور جوبن پہ آ کر دوبارہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ سائیکل چلا رہے ہیں دن اور رات کا، اور رات کے بھی ایک خاص مینجمنٹ ہے، تو ہم تو سو رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سو جاتی ہے، تو اس سارے نظام کو کوئی ایک واحد ذات ضرور دیکھ رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والشفع والوتر، شف کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو۔ اور شفاعت بھی ہم نے سنا ہوا ہے نا، شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونا، بی وتھ سم ون۔ والشفع، اور جفت کی قسم، یعنی 2، 4، 6، 8 جو بھی جس بھی چیز کے جوڑا بن سکتا ہے، اس سے مراد یہ پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ہر چیز جوڑے میں ہے بس، اور اس کے بعد والوتر آ جاتا ہے۔ لیکن طاق چیز کون سی ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی اس دنیا کی ہر چیز کی قسم اور اس کے خالق، اس کو بنانے والی کی قسم۔
اور قیامت کا دن بھی اکیلا ہوتا ہے۔ اس زندگی کا جوڑا تو ہے آخرت، آخرت ہے جوڑا زندگی کا، اور جوڑے میں سے جب بھی کوئی ایک چیز خراب ہو نا تو پورا جوڑا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی آسان ہو نا تو ہمیں اس زندگی کو بھی سنوارنا پڑے گا۔ اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر ہماری آخرت بھی فلاپ ہو جائے گی۔ زندگی کا جوڑا تو ہے آخرت، آخرت کی دنیا، لیکن جب ہم آخرت قیامت کے دن کی بات کرتے ہیں تو قیامت کے دن کا جوڑا پھر کوئی بھی نہیں ہے، بس وہاں آخری فیصلے ہو جانے ہیں، تو وہ پھر طاق ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، لیل کہتے ہیں رات کو، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا یسر جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ یسری کا مطلب ہوتا ہے رات کا چلنا نا، رات کو چلنا، جیسے ہم رات کو سو جاتے ہیں، ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، رات تو آرام نہیں کر رہی ہوتی نا، رات تو مسلسل چل رہی ہوتی ہے، تو رات رخصت ہو رہی ہوتی ہے، رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور فجر کے آنے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل کیا، فی ذالک اس میں کوئی، قسم کوئی قسم ہے، لذی حجر ہر ذی عقل کے لیے۔ ذی حجر ہم اردو میں بھی عقل والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حجر ویسے کہتے ہیں پتھر کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا حجر اسود، تو سخت چٹان جو ٹوٹ نہ سکتی ہو، یعنی ایسا انسان جو خود پہ کنٹرول رکھتا ہو، جس کی عقل ہو، جو عقل سے کام لیتا ہو، سولڈ انٹلیکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس قسموں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرے، اس کو ایکسپلور کرے، دیکھے کہ اس میں کیا کیا ہے۔ قسموں کی طرف ہمارا دھیان دیا گیا اور ہم نے قسموں کو ایکسپلور بھی کرنے کی کوشش کی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ شرک کی تاریکی میں توحید کی روشنی کی جو صبح ہوئی اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یہ رمضان کی 10 راتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یہ ذی الحج کے پہلی 10 راتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ رات سے صبح ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے موت کے بعد زندگی دے سکتے ہیں، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کا دن آ کر رہے گا، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے کہ دوبارہ سے اس دنیا کو ختم کر کے دوبارہ سے زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے حکمت کے موتی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔